حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میری گدی خستہ حال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلہ میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی، اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اصل بات تو یہ تھی کہ سواری نہیں بلکہ سوار بدلا تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم، تم نے ایک برکت والا بچہ پایا ہے جس کی آمد نے ہمارے گھر کی تنگی کو خوشحالی اور فراوانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی محسوسات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تائید کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سمجھ میں روئے زمین کا کوئی خطہ اتنا قحط زدہ نہیں ہوگا جتنا ہمارا علاقہ قحط کی زد میں تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد جب ہماری بکریاں اور اونٹنی چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور تھنوں کے ساتھ واپس آتی ہیں، اور یہاں دودھ کی فراوانی دیکھ بنو سعد رشک کرنے لگے، کیونکہ ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے خالی رہتے اور انہیں بہت کم دودھ حاصل ہوتا۔ اہل بنو سعد اپنے چرواہوں سے شکایت کرتے اور کہتے کہ تم بھی ہماری بکریاں وہی لے جا کر چراؤ جہاں حارث کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، مگر وہاں جانے کے بعد بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ واپس آتی اور دودھ کی کمی اسی طرح قائم رہتی۔ حلیمہ اور حارث اس بچے کی آمد کو خیر و برکت کا باعث سمجھتے اور اس پر فخر محسوس کرتے۔ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کی ہو گئی تو حضرت حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا بند کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ نے دودھ چھڑوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھیں، ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت ان کے پاس رہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض اماں حلیمہ کے اصرار پر بچے کو واپس بنو سعد میں لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصے مضبوط اور توانا ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات میں گزرا۔ والد کی شکل نہ دیکھی، جب ذرا بڑے اور سمجھدار ہوئے تو والدہ چل بسیں۔ دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کر دی، بڑی محبت سے پالا، مگر 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اب چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد دکھ اور سکھ کے ساتھی اپنی جان اور مال نچھاور کرنے والی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے ختم کر دیے، صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اسی کا سہارا باقی رہ گیا۔ اس لیے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی تنہا ہے، اکیلا ہے اور جس کا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، تو وہ یہ بات جان لے کہ کو اللہ کا سہارا ہی صرف کافی ہے، اسے اللہ کے علاوہ اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا صرف اس کے لیے یہی چاہتا ہے کہ خدا اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جو بھی میرے مسلمان بہن بھائی اس بات کو سن رہے ہیں تو اپنا دل مضبوط کریں اور ہمارے نبی کی زندگی کے اوپر ایک نظر ثانی کریں۔ جن مشکل حالات میں ہمارے نبی نے گزارا کیا ہے، کیا ہمیں آج تک وہ مشکلات پڑی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہیں؟ نہیں، سب سے زیادہ تکلیف میرے نبی کو دی گئی اور میرے نبی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ کا میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔